اسٹیج پر تشریف فرما ہمارے پارلیمنٹری بورڈ کے ذمہ داران، کارپوریٹر حضرات، شہر کی محلے کی سماجی، تعلیمی، معاشی دیگر اہم شخصیات، آج کا ہمارا یہ جلسہ 20 مئی 2024 کے لوک سبھا الیکشن کے سلسلے میں لیا گیا ہے۔ آج اس وقت پٹاخہ بازی کا موقع نہیں ہے، اور جس طرح یہ پٹاخہ بازی کی جا رہی ہے، اگر مہا وکاس اگاڑی کی امیدوار شوبھا بچاؤ جیت کر کے آتی اور جشن فتح کا جلسہ ہوتا تو اس کو کسی حد تک گوارا کیا جا سکتا تھا۔ آج تو یہ انتخابی جلسہ ہے، اور اس انتخابی جلسے میں پٹاخہ بازی کی کیا تک ہے یہ تو میری سمجھ سے باہر ہے۔ آج اس جلسے کا ایک ایک منٹ ہمارے لیے اہم ہے۔ ہمارے اس اسٹیج پر الیکشن کے تعلق سے بیداری کی بات لانے کے لیے، گفتگو کرنے کے لیے بڑے اہم شخصیات موجود ہیں، لیکن ہم انہیں موقع نہیں دے سکے، اور جن لوگوں نے گفتگو کی انہوں نے مختصر انداز میں اپنی گفتگو کی ہے۔ آج میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج کا یہ الیکشن جو 20 مئی 2024 کا ہونے والا ہے، پانچواں چرن ہے، 5ویں مرحلے کا ہے، اس کے بعد 2 مرحلے کے الیکشن اور باقی ہیں۔ ان 2 مرحلوں کے الیکشن کے بعد 4 جون کو رزلٹ آنا ہے۔ میں یہ غیر ضروری آواز بند کرے، سنجیدہ گفتگو ہے۔ آج اس وقت ملک میں مسلمان خاص طور پر اور دیگر اقلیتیں جس دور سے گزر رہی ہیں، یہ انتہائی سنگین موقع ہے۔ یہ 2 وچار دھاراؤں کا ٹکراؤ ہے، ایک طرف نفرت کا ماحول ہے اور ایک طرف محبت کی بات کی جا رہی ہے۔ آج یہ موقع، یہ الیکشن ہم لوگوں کے لیے جیو یا مرو کا موقع ہے۔ ہمیں آج ہندوستان کے اس الیکشن کے موقع پر ہم نہیں کہتے، یہ کہا جا رہا ہے دیگر تمام سیاسی پارٹیوں کی طرف سے کہ اگر اس الیکشن میں تیسری مرتبہ بی جے پی کامیاب ہو کر کے آتی ہے تو اس ملک سے سنویدھان ختم کر دیا جائے گا اور ایک نیا قانون بنایا جائے گا جس میں مائنارٹیز کے لیے، جس میں اقلیتوں کے لیے اور مسلمانوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ ہمیں ووٹ دینے کے حق سے محروم کر دیا جائے گا، اور اس ملک میں یکساں سول کوڈ لانے کی کوشش کی جائے گی۔ یکساں سول کوڈ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی شریعت، آپ کا دین لپیٹ کر رکھ دیا جائے گا، اور اس ملک میں آج جس طرح سنویدھان کے تحت ہمیں مسجدیں بنانے کی، مدرسے بنانے کی اور اپنے مذہب پر آزادی کے ساتھ عمل کرنے کی جو ہمیں اختیار دیا گیا ہے، حق دیا گیا ہے، وہ حق چھین لیا جائے گا۔ آپ جس طرح مسجد بنا کر کے اذان دے لیتے ہیں، مدرسے بنا کر کے اپنے دین کی حفاظت و صیانت کے لیے علماء، حفاظ تیار کر لیتے ہیں، آج جس طرح اپنے دین کی دعوت و تبلیغ کے لیے ہر مسلمان آزاد ہے، یہ ساری چیزیں ختم کر دی جائیں گی۔ آج انتہائی سنگین موڑ پر آ چکے ہیں۔ ملک بھر کے اکابرین علماء مل کر کے انہوں نے متفقہ فیصلہ کیا ہے کہ کوئی بھی سیکولر امیدوار، چاہے وہ کسی بھی پارٹی کا ہو، اگر وہ بی جے پی کے مقابلے میں جیتنے کی حیثیت رکھتا ہو اور طاقت سے مقابلہ کر رہا ہو
سبھا الیکشن میں بہت سارے لوگ امیدواری کر رہے ہیں، ایسے لوگ بھی امیدواری کر رہے ہیں جن کی حیثیت اپنے وارڈ میں 0 ہے، جو اپنے وارڈ کا الیکشن نہیں جیت سکتے، جن کو ہار جانے کا 100% ذاتی طور پر یقین ہے، لیکن اس کے بعد بھی الیکشن لڑ رہے ہیں۔ کوئی اپنا ضمیر بیچ کر کے الیکشن لڑ رہا ہے، جن کے پاس 2-5 ہزار روپے نہیں ہوتے تھے، آج لوگوں کو 3-3, 500 روپیہ دے کر ریلی میں نکالا جا رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ان کے پاس یہ پیسہ آیا کہاں سے؟ بڑے بڑے اسٹیج لگائے جا رہے ہیں۔ میں آج اس موقع پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب موب لنچنگ ہو رہی ہے، یکساں سول کوڈ نافذ کرنے کی بات کی جا رہی ہے، ہماری ماؤں اور بہنوں کو بے پردہ کرنے کا پروگرام بنایا جا رہا ہے، جب مسجدوں پر درگاہوں پر بلڈوزر چلایا جا رہا ہے، اور جب ہماری آواز جو لوگ ہیں ان لوگوں کو چن چن کر کے ختم کیا جا رہا ہے، ایسے سنگین موقع پر ہمارے علماء نے یہ بات کہی ہے کہ آج ہمارے پاس ووٹ ہی ایک ایسا ہتھیار ہے جس کی وجہ سے ہم فرقہ پرستوں کو اقتدار سے روک سکتے۔ مالیگاؤں شہر بیدار لوگوں کا شہر ہے، مالیگاؤں شہر مذہب سے محبت رکھنے والوں کا شہر ہے، مالیگاؤں شہر ملک کے وچار دھارا، ملک کے سنویدھان اور ملک کے آئین سے محبت کرنے والا شہر ہے۔ ہمارا یہ شہر اپنے ملک سے محبت رکھتا ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جب یہ دیش غلامی سے نکل کر کے آزادی میں آیا، جس کے لیے لاکھوں لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، اس طرح لاکھوں لوگوں کی قربانیوں کے ساتھ، ملک کی آزادی کے ساتھ جو اصول، جو قانون، جو سنویدھان ہمیں ملا ہے، آج اس کو مٹانے کی، ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایسے موقع پر ہمارے علماء نے کہا ہے کہ ووٹ دینا ہماری شرعی ذمہ داری ہے۔ آج ہم کارپوریشن کا الیکشن نہیں لڑ رہے، آج ہم اسمبلی کا الیکشن نہیں لڑ رہے ہیں، لیکن ہم نے یہ سنا ان لوگوں کی آوازوں کو جو اسٹیج سے ہمیں سنائی دے رہی ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے وہ کارپوریشن کا الیکشن لڑ رہے، جیسے وہ اسمبلی کا الیکشن لڑ رہے۔ ہم کسی کا جواب نہیں دینا چاہتے، وقت آئے گا انشاءاللہ ہم سب کو جواب دیں گے، لیکن میری آپ سے یہ گزارش ہے، اپنی ماؤں اور بہنوں سے یہ گزارش ہے کہ 5 سال میں ایک مرتبہ یہ موقع آتا ہے، اور ان 5 سالوں کے آئندہ 5 سال کے لیے آپ کا یہ وہ ووٹ راہ طے کرے گا کہ ہم ترقی کی راہ پر جا رہے ہیں، تحفظ کی راہ پر جا رہے ہیں، یا تباہی اور بربادی کے راستے پر جا رہے ہیں۔ میں تو یہ گزارش کروں گا کہ ایک دن کے لیے آپ اپنا کاروبار بند کریں، آپ خود بھی ووٹ دیں اور ووٹ دلوانے کی پوری کوشش کریں، کاروبار بند کریں، خود بھی ووٹ دیں اور دوسروں کو لے جا کر کے ان کا ووٹ دلوانے کی بھی کوشش کریں، اور صبح سویرے سے اپنا یہ کام شروع کر دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البرکۃ فی البکور، کہ صبح کے اولین وقت میں برکت ہوتی ہے، اور ہم لوگ سوئے ہوتے ہیں۔ ہماری تباہی و بربادی کے اسباب میں ایک سبب یہ بھی ہے کہ جب برکت رزق تقسیم ہوتا ہے، رزق میں برکت کے فیصلے ہوتے ہیں، اس وقت ہم لوگ سوئے پڑے ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر بات آ گئی ہے، دین پر بات آ گئی ہے، اور علماء نے قسم کھا کر کے یہ بات کہی ہے کہ ووٹ دینا ہمارا شرعی فریضہ ہے، ہم اگر ووٹ نہیں دیں گے تو ہم گنہگار ہوں گے، اس لیے ہم گنہگار نہ ہوں، اسی کے ساتھ ہمیں اس کو ووٹ دینا ہے جو جیتنے کی حیثیت رکھتا ہو۔ ہر ایرے غیرے نتھو خیرے کو جس کا یہ کہنا کہ میں اس لیے امیدواری کر رہا ہوں کہ لوگ میدان چھوڑ دیں گے، میں رہوں گا، اس لیے آپ چاہے آپ کے گھر کا کوئی فرد ہو، چاہے آپ کا رشتہ دار ہو، چاہے آپ کا دوست اور عزیز ہو، ایسے لوگوں کو ووٹ دے کر کے آپ اپنا ووٹ ضائع اور برباد نہ کریں۔ ایک ایک ووٹ قیمتی ہوتا ہے، ایک ایک ووٹ قیمتی
قیمتی ہوتا ہے. وقت نہیں ہے ورنہ میں ہندوستان کی تاریخ بتاتا کہ کتنے مقامات اور کتنے موقع ایسے تھے کہ ایک ووٹ کی وجہ سے سرکار گر گئی, ایک ووٹ کم ہونے کی وجہ سے امیدوار ہار گیا. اس لیے آپ اپنا ووٹ ضائع نہ ہو اس بات کا اہتمام کرتے ہوئے شعبہ تائی بچاؤ جو انشاءاللہ جیتیں گی اور جیتنے کی حیثیت رکھتی ہیں ان کو اپنا قیمتی ووٹ دے, اور پوری دیانتداری کے ساتھ, پوری ایمانداری کے ساتھ ایک دن آپ محنت کر لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت بچانا ہے, دین بچانا ہے. آپ نے یہ بات قسم کھا کر کے فرمائی ہے کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میرا لایا ہوا دین میرے لائے ہوئے دین کے وہ تابع نہ ہو جائے. ایک جگہ آپ نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے, تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی جان سے, اس کے مال سے, اس کے ماں باپ سے, اس کے اہل و عیال اور دنیا میں جتنے لوگ ہیں ان سب لوگوں سے زیادہ عزیز اور محبوب نہ ہو جاؤں. آج ہمارے درمیان ہمارے آقا نہیں ہے, لیکن ان کی لائی ہوئی شریعت, ان کا لایا ہوا دین اور ان کی سنتیں آج ہمارے درمیان ہے. آج موقع ایسا ہے کہ ہم اس مصیبت پر مصیبت میں آ گئے ہیں کہ ہمیں اپنے دین, اپنی شریعت, اپنی پہچان, اپنی ملت, اپنے قوم کو بچانے کے لیے ہمیں نفرت کرنے والے اور ہماری شریعت اور دین کو مٹانے کی کوشش کرنے والوں کو اقتدار سے بے دخل کرنا ہے, اور ایسے لوگوں کو ووٹ دینا اور دلوانا ہے جو اس ملک سے محبت کرتے ہوں اور اس ملک میں رہنے والوں سے محبت کرتے ہوں اور اس ملک کے سنویدھان اور قانون کا پالن کرتے ہوں اور اس ملک کے قانون کو باقی رکھنے کی جدوجہد اور کوشش کرتے ہوں. آج اتنی بڑی تعداد میں آپ لوگ یہاں پر آئے ہو, کہتے ہیں کہ اگر اتحاد ہو تو بڑی سے بڑی طاقت کو شکست دی جا سکتی ہے. روپیے پیسے سے الیکشن نہیں جیتا جاتا. الیکشن جیتنے کے لیے دل کا خلوص چاہیے, لوگوں سے تعلق اور محبت چاہیے. آج ہمارے شہر کے بے شمار مسائل ہیں, لیکن ہم کارپوریشن کا, اسمبلی کا الیکشن نہیں لڑ رہے ہیں. آج تو ہمیں اپنے ملک کو اور اپنی شریعت کو بچانے کے لیے, اپنی شہریت کو بچانے کے لیے ووٹنگ کرنا ہے. اس لیے 20 مئی 2024 بروز پیر صبح کی اولین ساعتوں میں آپ نکلیں, ووٹ دیں, ووٹ دلوائیں اور دعا بھی کریں. اس لیے کہ فیصلے کہاں ہوتے ہیں؟ فیصلے آسمانوں پر ہوتے ہیں, اور فیصلے کی طاقت اللہ رب العالمین کے قبضہ قدرت میں ہے. اللہ سے مانگے اپنا تحفظ, اپنے لوگوں کا تحفظ, اپنی شریعت کا تحفظ, اپنی مساجد کا تحفظ. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ قانون سنویدھان باقی رہے تو آپ کو ووٹ کرنا ہوگا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ موب لنچنگ میں کسی کی جان نہ جائے تو آپ کو ووٹ کرنا ہوگا. آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی مسجدیں اور درگاہیں محفوظ رہیں تو آپ کو ووٹ کرنا ہوگا. آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی بہن بیٹیوں کی آبرو اور ان کا پردہ اور حجاب باقی رہے تو آپ کو ووٹ کرنا ہوگا. اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اپنے مذہب پر آزادی کے ساتھ عمل کر سکے تو آپ کو ووٹ کرنا ہوگا. اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ ملک ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو, نفرت کا ماحول ختم ہو, بھائی چارہ وجود میں آئے تو آپ کو ووٹ کرنا ہوگا. اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ جو ملنساری, جو انسانیت, جو خوشحالی ماضی میں تھی وہ باقی رہے تو اس کے لیے آپ کو ووٹ کرنا ہے. ایک شخص بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جو ووٹ نہ دے. آپ محنت کریں, 5 سال میں ایک دن آپ کو ملتا ہے. کسی شاعر نے کہا ہے کہ تاریخ کی آنکھوں نے یہ ظلم بھی دیکھا ہے کہ لمحوں نے صدا
کی تھی صدیوں نے سزا پائی۔ اس لیے آپ کو اپنا آنے والا مستقبل، اپنے بچوں کا مستقبل اور فیوچر اگر محفوظ رکھنا ہے تو آپ کو ووٹ دینا ہے، اور سیکولر امیدوار شعبہ تائی بچاؤ کو اپنا قیمتی ووٹ دے کر کے کامیاب کرنا ہے۔ اگر مالیگاؤں کی عوام نے طے کر لیا تو انشاءاللہ مالیگاؤں سے 2 لاکھ سے زائد ووٹیں شعبہ تائی بچاؤ کو مل سکتی ہے، اور یہ 2 لاکھ سے زائد ووٹیں ان کی کامیابی کے لیے سنگ میل اور بنیاد کی حیثیت رکھے گی۔ مجھے امید ہے کہ آج شہر کا اتنا بڑا ذمہ داروں کا مجمع جو مختلف علاقوں سے آئے ہیں اور آپ کے درمیان اپنا قیمتی وقت دے رہے ہیں، صرف اس لیے کہ آنے والا 5 سال اور اس کے بعد آنے والے ایام ہمارے لیے، ہمارے بچوں کے لیے، ہماری شریعت کے لیے، ہماری شہریت کے لیے اور اس ملک کی سالمیت کے لیے، انسانیت کے لیے ضروری ہے۔ اس لیے آپ سے ووٹ دینے کی اپیل ہے، اور مجھے امید ہے کہ ہم سب کی آواز سدا بسہرا نہیں ہوگی، یہ آواز سنی گئی ہے، انشاءاللہ اس پر عمل کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں تحفظ عطا فرمائے، اپنی شریعت پر آزادی کے ساتھ عمل کرنے کا اللہ ہمیں موقع دے۔ میں سبھی حضرات کا شکر گزار ہوں۔ ایک آخری بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے شعبہ تائی بچاؤ سے کسی طرح کا کوئی مطالبہ نہیں کیا ہے، کوئی ڈیمانڈ نہیں کی ہے۔ ہم نے کہا ہے آپ ہمیں 1 روپیہ مت دو، ہم آپ کا کام کریں گے۔ لوگ کہتے ہیں آپ نے ایسا کیوں کہا؟ انہیں پتہ نہیں ہے کہ آج کتنے سنگین موڑ پر ہم ہیں۔ اس لیے بغیر کسی ڈیمانڈ اور بغیر کسی مطالبے کے آج ہم شعبہ تائی بچاؤ کا کام کر رہے ہیں، اور اس بات کی وضاحت اس لیے ضروری تھی کہ کسی طرح کی کوئی غلط فہمی کسی شخص کو نہ رہے کہ ہم پیسے کے لیے یہ اسٹیج لگائے ہیں اور پیسے کے لیے ہم نے آپ کو جمع کیا ہے۔ بات ایسی نہیں ہے۔ آج ہماری شریعت اور اپنی شہریت بچانے کے لیے ہم اکٹھا ہوئے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ہماری کوششیں بار آور ہوں گی۔